بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرقات کے اندر فصل مقوم اور فصل مقسم کا ضابطہ پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: کل مقوم للعالی مقوم للسافل۔ ہر عالی کا مقوم سافل کا مقوم ہوتا ہے۔ کالقابل للابعاد، جیسے ابعاد کو قبول کرنے والا۔ فإنہ مقوم للجسم، کیونکہ یہ جسم کا مقوم ہے۔ وہو مقوم للجسم النامی، اور یہ جسم نامی کا مقوم ہے۔ والحیوانی والانسانی، اور یہ حیوان اور انسان کا مقوم ہے۔ وکالنامی فإنہ کما انہ مقوم للجسم النامی مقوم للحیوان ومقوم للانسان ایضا، اور جیسے نامی، کیونکہ یہ جیسا کہ یہ مقوم ہے جسم نامی کا، یہ حیوان کا مقوم ہے اور انسان کا بھی مقوم ہے۔ وکالحساسی والمتحرک بالارادۃ، اور مثل حساس اور متحرک بالارادہ کے۔ فإنہما کما انہما مقومان للحیوان کذالک مقومان للانسان، کیونکہ یہ دونوں جیسا کہ یہ دونوں حیوان کے لیے مقوم ہیں، اسی طرح انسان کے لیے مقوم ہیں۔ ولیس کل مقوم للسافل مقوما للعالی، اور ہر سافل کا مقوم عالی کا مقوم نہیں ہوتا۔ فإن الناطق مقوم للانسان ولیس مقوما للحیوان، کیونکہ ناطق انسان کا مقوم ہے اور حیوان کا مقوم نہیں ہے۔ فصل: کل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی، ہر سافل کی مقسم عالی کے لیے مقسم ہوتی ہے۔ فالناطق کما یقسم الحیوان الی الناطق وغیر الناطق کذالک یقسم الجسم الیہما، لہذا ناطق جیسا کہ یہ مقسم ہے، تقسیم کرتا ہے حیوان کی ناطق اور غیر ناطق کی طرف، اسی طرح تقسیم کرتا ہے جسم کی ان دو کی طرف، یعنی جسم ناطق اور جسم غیر ناطق۔ ولیس کل مقسم للعالی مقسما للسافل، اور ہر عالی کا مقسم سافل کا مقسم نہیں ہوتا۔ فإن الحساس مثلا یقسم الجسم النامی الی الجسم النامی الحساس والجسم النامی الغیر الحساس، کیونکہ حساس مثلا تقسیم کرتا ہے جسم نامی کی جسم نامی حساس کی طرف اور جسم نامی غیر حساس کی طرف۔ ولیس یقسم الحیوان الیہما، اور حیوان کی یہ ان دو کی طرف تقسیم نہیں کرتا، یعنی حیوان حساس حیوان غیر حساس۔ فإن کل حیوان حساس، کیونکہ ہر حیوان حساس ہے۔ ولا یوجد حیوان غیر حساس، اور ایسا حیوان موجود نہیں ہے جو حساس نہ ہو۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم آج کے سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط دیکھ لیتے ہیں۔ تو ماقبل میں نسبت کے اعتبار سے فصل کے دو قسم آئے تھے کہ فصل کی نسبت دو حال سے خالی نہیں، یا نوع کی طرف ہوگی یا جنس کی طرف۔ اگر فصل کی نسبت نوع کی طرف ہو تو ایسی فصل کو مقوم کہا جاتا ہے، اور اگر فصل کی نسبت جنس کی طرف ہو تو ایسی فصل کو مقسم کہا جاتا ہے۔ تو یہ فصل مقوم اور مقسم کی تعریفات پچھلے سبق کے اندر آئیں۔ آج کے سبق کے اندر مصنف فصل مقوم کا اور فصل مقسم کا ضابطہ بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فصل مقوم کا ضابطہ بیان کیا کہ فصل مقوم کا ضابطہ یہ ہے
کہ ہر وہ جو عالی کا مقوم ہو وہ سافل کا مقوم ضرور ہوتا ہے، یعنی جو عالی کے قوام کے اندر داخل ہو تو وہ سافل کے قوام کے اندر شاید ضرور داخل ہوگی۔ جو فصل عالی کی فصل مقوم ہے وہ سافل کی فصل مقوم ضرور ہوگی، لیکن دوسرا اس کا جو عکس ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی کہ جو سافل کا مقوم ہو وہ عالی کا مقوم نہیں ہوتا۔ عالی کا مقوم تو سافل کا مقوم ہوتا ہے، لیکن سافل کا مقوم وہ عالی کا مقوم نہیں ہوتا۔ مصنف نے پہلے ضابطے کی مثال دی، جس طرح کہ قابل ابعاد ثلاثہ۔ قابل ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں طول، عرض اور عمق کو۔ ابعاد طول، عرض اور عمق، عرض عمق، یہ طول عرض عمق یہ ابعاد ہیں، ان کو ابعاد ثلاثہ، امتدادات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو قابل ابعاد یعنی کہ وہ شے کہ جس کے اندر طول نکل سکے، عرض نکل سکے، عمق نکل سکے، ایسی شے کو قابل ابعاد ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قابل ابعاد ثلاثہ ہے یہ جسم مطلق کا مقوم ہے، جسم مطلق کے قوام کے اندر داخل ہے۔ تو جس طرح یہ جسم مطلق کا مقوم ہے، اسی طریقے سے یہ جسم نامی جو اس کے نیچے ہے اس کا بھی مقوم ہے، حیوان کا بھی مقوم ہے اور انسان کا بھی مقوم ہے۔ جس طرح کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جسم مطلق ہے اس کا مقوم ہے قابل للابعاد ثلاثہ۔ یہ قابل ابعاد ثلاثہ یہ جسم مطلق کا مقوم ہے، اس کے قوام کے اندر یہ داخل ہے، یعنی کہ طول عرض عمق کا جسم قابل ہوتا، قبول کرتا ہے، اس کے اندر طول عرض عمق نکل سکتا ہے۔ تو یہ قابل ابعاد ثلاثہ جسم مطلق کا مقوم ہے، اور یہ جسم مطلق جسم نامی، حیوان، انسان کے اعتبار سے یہ عالی ہے۔ تو یہ عالی کا مقوم ہو گیا۔ عالی کا جو مقوم ہوتا ہے سافل کا مقوم ضرور ہوتا ہے، یہ جسم نامی کا بھی مقوم ہے، یہ حیوان کا بھی مقوم ہے اور یہ انسان کا بھی مقوم ہے۔ یعنی جسم نامی کے اندر بھی جو ہے طول عرض عمق وہ نکل سکتا ہے، حیوان کے اندر بھی نکل سکتا ہے اور انسان کے اندر بھی نکل سکتا ہے۔ تو قابل ابعاد ثلاثہ عالی کا مقوم ہے تو یہ سافل کا بھی مقوم ہے۔ اسی طریقے سے آپ جسم نامی لے لیں، جسم نامی یہ حیوان اور انسان کے اعتبار سے عالی ہے۔ جسم نامی اس کا مقوم ہے نامی، یعنی کہ جس کے اندر نمو ہو، بڑھنے والا جسم، بڑھنے والا۔ تو یہ نامی جسم نامی کا مقوم ہے، اس کے قوام کے اندر داخل ہے۔ جس طرح یہ عالی کے قوام کے اندر داخل ہے تو یہ حیوان کے قوام کے اندر بھی داخل ہے، اس کے لیے بھی یہ مقوم ہے، اور اسی طرح یہ انسان کے لیے بھی مقوم ہے۔ اور اسی طرح آپ حیوان دیکھ لیں، حیوان یہ انسان کے اعتبار سے عالی ہے، اور حیوان کے اندر اس کے قوام کے اندر ہے متحرک بالارادہ اور اسی طریقے سے حساس۔ تو یہ حساس اور متحرک بالارادہ حیوان کے لیے مقوم ہے، اور حیوان یہ انسان کے اعتبار سے عالی ہے۔ تو عالی کا مقوم ہے متحرک بالارادہ حساس۔ جس طرح یہ عالی کا مقوم ہے اسی طرح سافل یعنی انسان کا بھی یہ مقوم ہے۔ انسان کے قوام کے اندر بھی یہ چیزیں داخل ہیں، کیونکہ انسان کی جو ماہیت ہے وہ ہے حیوان اور ناطق، اور حیوان جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ حساس، متحرک بالارادہ اور نامی اور جسم اور جوہر۔ تو یہ جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ یہ حیوان کے قوام کے اندر ہے، اور حیوان جو ہے یہ انسان کے قوام کے اندر ہے۔ تو پھر جو مقوم کا مقوم ہوتا ہے وہ بھی شے کا مقوم ہوتا ہے، یعنی یہ حساس اور متحرک بالارادہ یہ حیوان کے مقوم ہیں۔ تو جب حیوان کے مقوم ہے اور حیوان یہ انسان کا مقوم ہے تو پھر مقوم کا مقوم بھی شے کا مقوم، تو حساس اور متحرک بالارادہ یہ انسان کے لیے بھی مقوم ہو گئے۔ تو یہ آ گیا کہ جو عالی کا مقوم ہو وہ سافل کا مقوم ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ اب ہے اس ضابطے کا دوسرا رخ، کہ دوسرا رخ وہ یہ ہے، یہ جو مصنف نے بیان کیا کہ ولیس کل مقوم للسافل مقوما للعالی، کہ جو سافل کا مقوم ہو وہ عالی کا مقوم نہیں ہوتا۔
اس کو ہم سمجھتے ہیں سافل کا مقوم. مثلا مثال کے طور پر سافل ہے یہ انسان، تو انسان کا مقوم ہے ناطق. جس طرح کہ میں نے کہا کہ انسان کی جو ماہیت ہے وہ حیوان ناطق، تو حیوان بھی انسان کا مقوم ہے، ناطق بھی انسان کا مقوم، یعنی قوام کے اندر، حقیقت اور ماہیت کے اندر داخل ہے انسان کی. تو ناطق یہ مقوم ہے انسان کا، تو یہ سافل کا مقوم ہے، لیکن جو حیوان ہے اس کا مقوم نہیں ہے. اسی طرح جسم نامی کا بھی مقوم نہیں ہے، جسم مطلق اور جوہر کا بھی یہ مقوم نہیں ہے. اسی طرح حیوان کو لے لیں آپ، حیوان اس کا مقوم ہے حساس اور متحرک بالارادہ، یہ حیوان کا مقوم ہے سافل کا. اس سے اوپر ہے جسم نامی، جسم نامی کا یہ مقوم نہیں ہے، جسم مطلق کا بھی یہ مقوم نہیں ہے، جوہر کا بھی یہ مقوم نہیں ہے. جسم مطلق یہ سافل ہے، جسم نامی یہ سافل ہے جسم مطلق اور جوہر کے اعتبار سے. تو جسم نامی کا مقوم ہے نامی، تو یہ نامی جسم نامی کا مقوم ہے، لیکن جسم مطلق کا یہ مقوم نہیں ہے، اور اسی طرح جوہر کا بھی یہ مقوم نہیں ہے. اور جسم مطلق جو ہے اس کا مقوم ہے قابل ابعاد، تو یہ جسم مطلق کا مقوم ہے سافل کا، لیکن یہ عالی کا یعنی جوہر کا یہ مقوم نہیں ہے. تو یہ پہلا ضابطہ ہے فصل مقوم کا، کہ جو عالی کی فصل مقوم ہو وہ سافل کی فصل مقوم ضرور ہوتی ہے، لیکن جو سافل کی فصل مقوم ہو وہ عالی کی فصل مقوم نہیں ہوتی، جس طرح کہ یہ مثالوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے. اس کے بعد مصنف نے دوسرا ضابطہ بیان کیا فصل مقسم کا. تو فصل مقسم کا جو ضابطہ ہے یہ فصل مقوم کے ضابطے کے برعکس ہے. وہاں تو آپ نے دیکھا کہ جو عالی کی فصل مقوم ہو وہ سافل کی ضرور ہوتی ہے، لیکن جو سافل کی ہو وہ عالی کی نہیں ہوتی. یہاں اس کا عکس ہے، وہ یہ کہ جو سافل کی فصل مقسم ہو وہ عالی کی فصل مقسم ضرور ہوتی ہے. جو سافل کا مقسم ہو وہ عالی کا مقسم ضرور ہوتا ہے، لیکن جو عالی کا مقسم ہو وہ سافل کا مقسم نہیں ہوتا. پہلے کی مثال دی ہے جس طرح کہ ناطق یہ حیوان کا مقسم ہے، حیوان کی تقسیم کرتا ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف، تو یہ سافل کا مقسم ہے، تو اس سے عالی جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے یہ مقسم ہے. دوسرے کی مثال دی حساس. حساس یہ جسم نامی جو عالی ہے اس کے لیے تو مقسم ہے، لیکن جسم نامی کے نیچے جو حیوان ہے حیوان کے لیے مقسم نہیں ہے. جس طرح کہ مثلا آپ یہاں دیکھ لیں کہ مثلا جو مصنف نے مثال دی ہے ناطق. ناطق یہ ہے یہ سافل یعنی انسان کے لیے تو مقسم ہے، سافل کے لیے یہ مقسم ہے. تو سافل کا جو مقسم ہوتا ہے وہ عالی کا مقسم ضرور ہوتا ہے. تو انسان کے لیے مقسم نہیں بلکہ یہ حیوان کے لیے مقسم ہے. یعنی یہ جو فصل ہے انسان کی تو اس نے حیوان کی تقسیم کر دی. ناطق انسان کی فصل ہے، اس نے حیوان کی تقسیم کر دی اس طریقے سے کہ حیوان کے دو قسم بنا دی، ایک حیوان ناطق اور دوسرا حیوان غیر ناطق. تو سافل کی تقسیم کی، تو جو سافل کے لیے مقسم ہو وہ عالی کے لیے مقسم ضرور ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس نے جسم نامی کی بھی تقسیم کر دی جو عالی اس سے عالی ہے. جسم نامی بھی دو طرح کا ہوتا ہے، جسم نامی ناطق اور جسم نامی غیر ناطق. اسی طرح جسم مطلق کی بھی یہ تقسیم کر دے گا، اس کے بھی یہ دو قسم ہوں گے، جسم مطلق ناطق اور دوسرا جسم مطلق غیر ناطق. اسی طرح جوہر اس کی بھی تقسیم ہو جائے گی ناطق اور غیر ناطق کی طرف. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سافل کا جو مقسم ہے وہ عالی کا مقسم ضرور ہے. یہ ناطق حیوان جو سافل ہے ان کی بنسبت جسم نامی جسم مطلق اور جوہر کی بنسبت تو حیوان کے لیے یہ فصل مقسم ہے، اسی طرح یہ جسم نامی کے لیے بھی مقسم ہے، جسم مطلق کے لیے بھی اور جوہر کے لیے بھی. اب اس ضابطے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو عالی کے لیے مقسم ہو وہ سافل کے لیے مقسم نہیں ہوتا. اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کے مثلا جسم نامی ہے، جسم نامی
تو حساس جو انسان کی فصل ہے، حساس یہ فصل انسان کی، یہ عالی یعنی جسم نامی کے لیے تو مقسم ہے کہ جسم نامی کے دو قسم ہیں، ایک جسم نامی حساس اور دوسرا جسم نامی غیر حساس۔ حساس یعنی کہ جس کے اندر حواس ہوں، یہ حواس سے خمسہ، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے چھونے وغیرہ کی حس۔ تو جسم نامی تو آپ دیکھتے ہیں دو طرح کے ہیں، ایک حساس ہوتے ہیں جس طرح کہ انسان، فرس، بکر، غنم، یہ حساس ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو غیر حساس ہیں جس طرح کہ شجر، نباتات، یہ بھی جسم نامی ہے لیکن ان کے اندر حواس نہیں ہیں، یہ حساس نہیں ہیں۔ تو یہ حساس عالی یعنی جسم نامی کے لیے تو فصل مقسم ہے، لیکن اس کے جو سافل ہے یعنی کہ حیوان، اس کے لیے یہ فصل مقسم نہیں ہے، یعنی حیوان کی یہ تقسیم نہیں کرتا حساس کہ ایک حیوان ہوتا ہے حساس اور دوسرا غیر حساس، اس لیے کہ انسان حیوان ہوتا ہی حساس ہے، کوئی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جو غیر حساس ہو یعنی کہ اس کے اندر حواس نہ ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے دو ضابطے پڑھے، ایک فصل مقوم کا، دوسرا فصل مقسم کا۔ فصل مقوم کا ضابطہ یہ ہے کہ جو عالی کا مقوم ہو وہ سافل کا مقوم ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہے، یعنی کہ جو سافل کا مقوم ہو وہ عالی کا مقوم نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ضابطہ ہم نے فصل مقسم کا پڑھا، وہ یہ ہے کہ جو سافل کے لیے فصل مقسم ہو وہ عالی کے لیے فصل مقسم ضرور ہوگی، لیکن جو عالی کے لیے ہو وہ سافل کے لیے مقسم نہیں ہوتی۔ اب آخر کے اندر ہم اس ساری تقریر کو ترجمے کے اوپر، عبارت کے اوپر منطبق کرتے ہیں۔ فصل کل مقوم للعالی مقوم للسافل، ہر عالی کا مقوم سافل کا مقوم ہوتا ہے۔ عالی کے جو قوام میں، قوام کا معنی حقیقت، تو عالی کی حقیقت کے اندر جو شے داخل ہے وہ سافل کی حقیقت کے اندر ضرور داخل ہے۔ اس کی مثال دی جس طرح کہ قابل آباد، آگے مثال کو ممثلہ کے اوپر منطبق کرتے ہیں، فَإِنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ، کہ یہ جو قابل آباد ہے یہ جسم کے لیے مقوم ہے، یعنی جسم کے قوام کے اندر داخل ہے، جسم سے مراد جسم مطلق، اور یہ مقوم ہے جسم نامی کے لیے جو اس کے نیچے ہے، اور یہ حیوان کے لیے مقوم اور انسان کے لیے مقوم ہے۔ دوسری مثال دی وکن نامی، جیسا کہ نامی، کیونکہ یہ جیسا کہ یہ مقوم ہے جسم نامی کا، یہ اس کے جو سافل ہے یعنی حیوان اس کے لیے مقوم ہے، اور اس سے جو سافل ہے یعنی انسان اس کے لیے بھی یہ مقوم ہے۔ تیسری مثال اس ضابطے کی دیتے ہیں، وکل حساس والمتحرک بالارادہ، کہ جیسے حساس اور متحرک بالارادہ، کیونکہ یہ دونوں جیسا کہ یہ مقوم ہے دونوں حیوان کے لیے، عالی ہے یہ، اسی طرح یہ دونوں مقوم ہیں انسان کے لیے، اور انسان سافل ہے حیوان سے۔ یہ پہلے ضابطے کی ایک رخ، اور دوسری رخ وہ یہ ہے، دوسری جہت یہ ہے کہ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّمٍ لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْعَالِي، کہ جو سافل کے لیے مقوم ہو وہ عالی کے لیے مقوم نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ النَّاطِقَ سے اس کی مثال ہے، کیونکہ ناطق یہ انسان کے لیے مقوم ہے، انسان کے قوام میں داخل ہے، لیکن وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْحَيَوَانِ، حیوان کے قوام میں داخل نہیں ہے، کیونکہ حیوان کا جو قوام ہے وہ ہے جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ، تو اس کے اندر ناطق نہیں آتا۔ آگے دوسری فصل کے اندر دوسرا ضابطہ بیان کیا، فصل کل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی، کہ ہر سافل کی فصل مقسم وہ عالی کی مقسم ہوتی ہے۔ مثال دیتے فن ناطق، لہذا ناطق جیسا کہ یہ تقسیم کرتا ہے حیوان کی طرف ناطق اور غیر ناطق، یعنی ناطق نے حیوان کے دو قسم بنا دی، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق، اسی طریقے سے یہ جسم کی ان دو کی طرف تقسیم کر دیتا ہے، یعنی جسم ناطق اور جسم غیر ناطق۔ یہ دوسرے ضابطے کی پہلا رخ اس کا اور پہلی جہت اس کی، دوسری جہت اور دوسرا رخ وہ یہ ہے کہ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّمٍ لِلْعَالِي مُقَسِّمًا لِلسَّافِلِ، کہ جو عالی کا مقسم ہو وہ سافل کا مقسم نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہے فَإِنَّ الْحَسَّاسِ، کیونکہ حساس مثلا یہ جسم نامی کی تقسیم کرتا ہے، جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس کی طرف،
اور نہیں تقسیم کرتا حیوان کی ان دو کی طرف۔ حیوان یہ جسم نامی کے سے سافل ہے، جسم نامی عالی ہے، تو عالی کی تقسیم کی حساس ہے لیکن سافل کی تقسیم نہیں کرتا، کیونکہ ہر حیوان وہ حساس ہوتا ہے اور کوئی حیوان ایسا موجود نہیں ہے کہ جو حساس نہ ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔